اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن عصوك فقل انی بریء مما تعملون وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ سورہ شعراء آیات 216 سے 223۔ آیت نمبر 214 اور 15 میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیں اور اہل ایمان میں سے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں آپ ان کے لیے شفقت و رحمت کے بازو پھیلا دیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ آپ اپنے عشیرت الاقربین قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں، ڈراتے ہیں اور وہ آپ کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، فقل تو پس آپ بھی کہہ دیجئے انی بریء بلا شبہ میں بھی بری ہوں مما تعملون جو تم عمل کر رہے ہو۔ کہ اگر یہ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے تو پھر آپ بھی ان لوگوں سے اعلان برات کر دیں، اور اعلان برات کا مرحلہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو اور مکذبین کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے ایک خاص وقت میں اعلان برات کر دیا، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اور جن کی آپ پرستش کرتے ہیں سب کو چھوڑ رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی تاکید فرما دی اللہ تعالیٰ نے وَتَوَكَّلْ اور آپ توکل کریں علی العزیز الرحیم اس اللہ کی ذات پر جو بہت غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ کہ جب آپ اعلان برات کر دیں تو پھر نتائج کی پرواہ بالکل نہ کریں، بلکہ آپ کا سارا توکل اور یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، پھر اللہ ہی ہر مشکل اور ہر خطرے سے آپ کو نکالنے والا ہے۔ تفسیر سعدی میں توکل کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں وَاعْتِمَادُ الْقَلْبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِ مَعَ ثِقَتِهِ بِهِ وَحُسْنِ ظَنِّهِ بِحُصُولِ مَطْلُوبِهِ فَإِنَّهُ عَزِيزٌ الرَّحِيمٌ۔ کہ دلی طور پر اعتماد اللہ کی ذات پر ہو، فائدے بھی اسی کی طرف سے ہیں اور نقصان کو ہٹانے والا بھی وہی ہے، اور پھر اللہ کے بارے میں حسن گمان رکھا جائے اور اس سے یہ امید لگائی جائے کہ جو اس سے مطلوب ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ کی ذات پہ توکل الذی یراک اس ذات پر جو دیکھ رہی ہے آپ کو حین تقوم جس وقت آپ اٹھتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے حین تقوم سے مراد نماز کا قیام لیا ہے، جبکہ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں الذی یراک اینما کنت کہ وہ ذات جو آپ کو ہر جگہ دیکھتی ہے۔ اب تفسیر الوسیط میں لکھا ہے الی عبادتہ و الی صلاتہ دون ان یکون معک احد کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کے وقت، آپ کی نماز کے وقت جب آپ بالکل تنہا ہوتے ہیں، آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور اللہ دیکھتا ہے آپ کا سجدے والوں کی طرف آنا جانا۔ تفسیر سعدی میں عبارت مذکور ہے اے یراک فی هذه العبادۃ العظیمہ التی ہی الصلاۃ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وقت قیامک وتقلبک راکعا وساجدا کہ آپ کی نماز میں جو مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، قیام کی صورت ہے، رکوع اور سجدے کی کیفیت ہے، ان تمام احوال میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ یہاں بیان فرمایا، فرماتے ہیں یرا تقلب بصرک فی المصلین
فَإِنَّهُ كَانَ يُبْصِرُ مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يُبْصِرُ مِنْ أَمَامِهِ کہ اثنائے نماز آپ کی نگاہوں کا نمازیوں پر پڑھنا اللہ اس سے بھی دیکھ رہے ہوتے تھے، کیونکہ آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ جس طرح آپ کو آگے نظر آتا تھا، سامنے نظر آتا تھا، اسی طرح آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ بہرکیف جو بھی آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں، مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر حال سے خوب واقف ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ هل انبئکم، کیا میں تم کو خبر دے دوں، علی من تنزل الشیاطین، کہ کن پر اترتے ہیں شیطان۔ آیت نمبر 210 میں فرمایا وما تنزلت بہ الشیاطین، اور اس کو شیطان لے کر نہیں اترتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں بتانا ہے کہ شیطان کن پر نازل ہوتے ہیں؟ یہ شیطانوں کے لائق ہی نہیں کہ وہ کسی پیغمبر کی طرف لے کر آئیں کچھ۔ شیاطین تو پیغمبروں کے منہج سے دور بھاگنے والے ہیں، خود بھی اس سے کتراتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے دور ہٹکاتے ہیں۔ تو بھلا یہ کون لوگ ہیں جن پر شیطان نازل ہوتے ہیں؟ تنزل، نازل ہوتے ہیں، علی کل افاکن، ہر خوب جھوٹ بولنے والے اسیم گناہ گار پر۔ کہ شیطانی القاء تو ایسے لوگوں پر ہوتا ہے جو خوب جھوٹ بولنے والے ہیں۔ تو یہ کاہن قسم کے لوگ تھے جن کی طرف شیطان کچھ باتیں القاء کرتا تھا، پھر اس شیطانی القاء کے ساتھ بہت سی باتوں کو ملا کر لوگوں میں بیان کر دیتے تھے۔ افاق کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، لمبی لمبی چھوڑنے والا۔ جس طرح کاہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے دام فریب میں بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں، تو شیطانی القاء ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ جو کثرت سے جھوٹ بولنے والے ہیں، اثیم، اور جو ہر گناہ کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اب یہ شیاطین کرتے کیا ہیں؟ یلقون السمع، یہ کان لگاتے ہیں۔ جب آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو کوئی خبر دیتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کسی بات کو اچک لیا جائے، پھر ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ جل جاتے ہیں اور بعض اوقات کوئی خبر ان کے کانوں کان پڑ جاتی ہے۔ اب یہ اس خبر کو لے کر زمین پر اترتے ہیں اور زمین پر بیٹھے کاہنوں کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ وہ اس ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ ملاتے ہیں، جس طرح کی حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں، اور لوگوں میں اس خبر کو مشہور کر دیتے ہیں۔ ان میں سے جو باتیں نہیں ہوتی وہ لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتی، شیطان بھلوا دیتا ہے، اور کچھ باتیں واقعی ایسی ہو جائیں جو اس نے بیان کی ہوتی ہیں، شیطان فوراً یہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ واقعی فلاں نے ایسا کہا تھا، ایسا ہوگا، ویسا ہی ہو گیا، اور بالآخر لوگوں کا اعتبار، اعتقاد، یقین، توکل اللہ سے ہٹ کر انسانوں پر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بالآخر انسان شرک جیسے گناہوں نے جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان کی کیونکہ اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، ان میں سے بھی اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ کہ کچھ تو ان میں سے عملیات سفلیہ کے جاننے والے ہوتے ہیں، وہ جنات کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتے ہیں، جو القاء ان کی طرف ہوتا ہے اس میں بہت سی باتیں مکس کر کے لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں، لیکن اکثریت ان کاہنوں کی جھوٹی ہے، جن کو کوئی بات پتہ نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی جھوٹے مدعی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ بھی ان باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، اسے اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، تو ایسا شخص اس چیز کا انکاری ہو جاتا ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی ہے۔ آج معاشرے میں اس طرح کے بہروپیے بہت سے مل جاتے ہیں، لہذا اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑا جائے، سیرت اور سنت کو اپنایا جائے، اور اس طرح کی خرافات سے دور رہا جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔